رات کی خنک ہوا حیدرآباد کی پرانی گلیوں میں سرسراتے ہوئے درختوں کی شاخوں کو ہلا رہی تھی۔ یہ پرانا محلہ تھا، چھوٹی چھوٹی گلیاں، پرانے طرز کے مکان اور گھروں کے باہر لٹکتے بلب جن کی روشنی ماند پڑ چکی تھی۔ ایسے ہی ایک مکان کی دہلیز پر ایک ماں اپنی 3 سالہ بیٹی کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یہ ننھی بچی آمنہ تھی، جس کی ہنسی گلی میں گونج رہی تھی، لیکن خوشی کا یہ منظر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ ایک لمحہ آیا جب آمنہ اپنے چھوٹے سے کھلونے کے پیچھے بھاگتی ہوئی گلی کے موڑ کی طرف گئی۔ وہاں اندھیرے میں ایک اجنبی کھڑا تھا۔ پلک جھپکتے ہی وہ ہاتھ بڑھا کر آمنہ کو اپنی باہوں میں دبوچ کر غائب ہو گیا۔ ماں نے چند لمحے بعد آواز دی، آمنہ، آمنہ بیٹا، لیکن جواب میں صرف گلی کی خاموشی تھی۔ گھبراہٹ میں ماں دروازے سے باہر نکلی، محلے کی عورتوں کو آوازیں دیں، شور مچا، لوگ دوڑتے ہوئے نکلے۔ کچھ نے گلیوں کی خاک چھانی، کچھ نے قریب کی سڑک پر دیکھا، مگر کہیں کچھ نہ ملا۔ یوں لگا جیسے زمین پھٹ گئی ہو اور آمنہ کو نگل گئی ہو۔ آمنہ کے والدین کے لیے یہ حادثہ ایک زلزلہ ثابت ہوا۔ اس کی ماں ہر رات دروازے کے قریب جا کر بیٹھتی، آسمان کی طرف دیکھ کر رب سے دعا کرتی کہ اس کی بچی واپس آ جائے۔ اس کے والد دن رات تھانوں اور ہسپتالوں کے چکر لگاتے۔ اخبارات میں خبر شائع ہوئی، حیدرآباد کے محلے سے 3 سالہ بچی اغوا، پولیس ناکام۔ وقت گزرتا گیا لیکن نہ آمنہ ملی اور نہ ہی کسی نے کوئی سراغ دیا۔ دوسری طرف آمنہ کو جس نے اٹھایا تھا وہ کوئی عام چور یا بھکاری نہیں تھا، بلکہ ایک منظم گروہ کا حصہ تھا۔ یہ گروہ بچوں کو اغوا کر کے آگے بیچتا تھا۔ آمنہ کو چند دن ایک اندھیرے کمرے میں رکھا گیا، جہاں وہ دن رات روتی اور ماں کو پکارتی رہی۔ پھر ایک دن اسے ایک بے اولاد جوڑے کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ جوڑا بظاہر نرم دل لگتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ بھی اس نیٹ ورک سے جڑا ہوا تھا۔ انہوں نے آمنہ کو اپنی بیٹی کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا، مگر اصل میں اسے اپنے مقصد کے لیے چھپا کر رکھتے۔ آمنہ کے دل کے کسی کونے میں ہمیشہ یہ احساس زندہ رہا کہ یہ لوگ اس کے اصل والدین نہیں ہیں۔ آمنہ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، اس کی یادداشت میں دھندلے نقش ابھرنے لگے۔ ایک عورت جو اسے گود میں لے کر لوری دیتی تھی، ایک مرد جو اسے گلی میں کندھوں پر بٹھا کر گھماتا تھا۔ یہ سب یادیں خوابوں کی طرح ذہن میں چمک جاتی۔ جب وہ 12 سال کی ہوئی، ایک دن اس نے اپنے نام نہاد والدین کو چھپ کر باتیں کرتے سنا۔ مرد کہہ رہا تھا، یہ لڑکی اب بڑی ہو رہی ہے، اگر زیادہ باہر گئی تو سب کچھ کھل جائے گا۔ یہ سن کر آمنہ کا دل کانپ گیا۔ وہ ساری رات جاگتی رہی اور سوچتی رہی کہ آخر کون سا راز ہے جو اس سے چھپایا جا رہا ہے۔ 18 سال کی آمنہ اب ایک خاموش، سنجیدہ مگر حسین لڑکی بن چکی تھی۔ وہ کالج جانے لگی۔ اس کے دل میں ہمیشہ ایک انجانا خوف رہتا کہ جیسے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایک دن جب وہ کالج سے واپس آ رہی تھی تو ایک ضعیف آدمی اس کے قریب آیا۔ اس نے غور سے آمنہ کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی، تمہاری آنکھیں بالکل شاہدہ بی بی جیسی ہیں۔ آمنہ چونک گئی۔ شاہدہ بی بی کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ بوڑھے نے آہ بھری، وہی قریب والے محلے میں رہتی تھی، ان کی بیٹی برسوں پہلے گم ہو گئی تھی، تم بالکل ویسی لگتی ہو۔ یہ سن کر آمنہ کے قدم لرز گئے۔ اس کے ذہن میں دھندلی یادیں اور واضح ہو گئیں۔ آمنہ نے چپ کے تحقیق شروع کر دی۔ وہ لائبریری گئی، پرانے اخبار کھنگالے، اور اچانک اس کی نظر ایک خبر پر پڑی۔ 3 سالہ آمنہ اغوا، والدین غم سے نڈال، پولیس ناکام۔ ساتھ ایک تصویر تھی، وہی ننھی بچی جو اس کے خوابوں میں آتی تھی، اس کی آنکھوں میں وہی خوف، وہی معصومیت۔ اس لمحے آمنہ کی دنیا بدل گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہی گمشدہ آمنہ ہے۔ کئی دن کی کشمکش کے بعد وہ اس محلے میں پہنچی جہاں اس کے اصل والدین رہتے تھے۔ دروازے پر دستک دی۔ ایک عمر رسیدہ عورت باہر نکلی، بال سفید، آنکھوں میں تھکن اور اداسی کی گہری لکیریں۔ آمنہ نے کانپتی آواز میں کہا، میں آمنہ ہوں۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ چیخ مار کر بولی، شاید دیکھو، ہماری آمنہ واپس آ گئی۔ ماں نے اسے گلے لگا لیا۔
والد نے آنکھوں سے آنسو بہائے۔ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ 18 سال بعد گمشدہ بیٹی واپس آ چکی تھی، مگر کہانی یہاں ختم نہ ہوئی۔ کچھ دن بعد آمنہ کے والدین کو ایک گمنام خط ملا۔ آمنہ کو پا کر خوش نہ ہو، اصل مجرم وہ نہیں جن کے ساتھ یہ رہی، اصل سازش تمہارے اپنے قریبی خون نے کی تھی۔ یہ خط پڑھ کر والدین کی ہوش اڑ گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے، کون سا قریبی شخص ایسا کر سکتا ہے۔ آمنہ نے بھی تفتیش شروع کی۔ وہ دوبارہ اسی ضعیف شخص کے پاس گئی جس نے اسے والدین کا سراغ دیا تھا۔ اس نے آمنہ کو دیکھ کر آہ بھری اور کہا، بیٹی تمہارے اغوا کے پیچھے کوئی اجنبی نہیں، تمہارے اپنے چچا تھے۔ آمنہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ یادیں ٹوٹ پھوٹ کر دماغ میں آنے لگیں۔ وہ چچا ہی تھے جو برسوں والدین کو تسلی دیتے رہے، پولیس کے ساتھ جا کر دکھاوا کرتے رہے کہ وہ کتنا فکر مند ہیں۔ حقیقت میں وہ جائیداد ہتھیانے کے لیے یہ سب کر گئے تھے۔ جب یہ راز کھلا تو والدین سکتے میں آ گئے۔ پولیس نے ایک تحقیقات کی اور بالآخر چچا کا جرم ثابت ہو گیا۔ وہ سب کے سامنے بے نقاب ہوا۔ آمنہ کا دل لرز گیا۔ خون کا رشتہ ہی سب سے بڑا دشمن نکلا، مگر والدین کی گود نے اسے حوصلہ دیا۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، میں کھوئی ہوئی تھی مگر اب خود کو پا لیا ہے۔ میرا ماضی اندھیروں سے بھرا تھا مگر میرا حال اپنے والدین کی محبت ہے۔ یہی میری اصل پناہ ہے۔